بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افطار کرنے میں افضل اور سنت یہ ہے کہ انسان تعجیل یعنی جلدی کرے۔ جلدی کا مطلب یہ کہ جیسے ہی مغرب کا وقت داخل ہو جائے اور قریبی مسجد سے اذان کی آواز شروع ہو جائے تو اس کے بعد پھر انسان مزید تاخیر نہ کرے۔ بعض دفعہ انسان کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ شاید تھوڑی سی دیر سے کروں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ یاد رکھیں، شریعت کے معاملات میں انسان سنت کا پابند ہے۔ اپنے مزاج پر چلنا یہ اللہ کو پسند نہیں، اس لیے حدیث پاک میں اس کی سخت تاکید ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میری امت کے محبوب بندے وہ ہیں جو افطار میں تعجیل یعنی جلدی کریں گے، جیسے ہی اذان ہو فوراً افطار شروع کریں۔ اور اسی طرح فرمایا، میری امت غالب رہے گی جب تک وہ افطار کے عمل میں جلدی کرتی رہے گی۔ تو ایک مسئلہ تو افطار میں یہ سمجھ لیں کہ جیسے ہی اذان شروع ہو ہم افطار کے عمل کو شروع کریں، یہ افضل سنت ہے۔ اور پھر افطاری میں بھی ہر مسلمان اس سے واقف ہے کہ سنت یہی ہے، کوشش یہی ہو کہ انسان کھجور سے کر لے۔ اور علماء نے لکھا اگر کھجور دستیاب نہ ہو تو پھر سادہ پانی سے کر لیں، تو کھجور سے کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اسی طریقے سے یہ دعا کی قبولیت کا نہایت وقت ہے۔ افطار کا جو وقت ہے یہ دعا کی قبولیت کا بہت اقرب وقت ہے۔ اس وقت میں انسان جو اللہ سے دعائیں مانگتا ہے اللہ پاک اس کو قبول فرماتے ہیں، اس کو رد نہیں کرتے۔ اس لیے جیسے ہی افطار کا وقت قریب ہو تو اہتمام سے انسان اس سے 5-7 منٹ پہلے جا کے بیٹھ جائے اور خوب عاجزی کے ساتھ اللہ پاک سے دعاؤں کے اندر مشغول ہو جائے۔ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ 11 مہینے ہم نے دنیا پرستی کی ہے، یہ اللہ نے موقع دیا ہے، اس لیے انسان جتنا اللہ سے مانگ سکتا ہے افطار کے وقت اللہ سے دعائیں مانگ لے۔ پھر افطار کی جو مسنون دعا ہے ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے۔ احادیث میں مختلف الفاظ آتے ہیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت۔ صحیح حدیث سے یہ دعا ثابت ہے۔ باقی اور بھی الفاظ ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی بھی گنجائش ہے۔ بہرحال جو بھی مسنون دعا سہولت سے یاد ہو انسان اس کو پڑھ لے۔ افطار میں ایک اہم بات حدیث پاک میں جس کی طرف توجہ دلائی گئی کہ انسان کوشش کرے کہ اپنے مسلمان بھائی کو اپنے ساتھ افطار میں شریک کرے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے اس کی فضیلت بیان فرمائی، جو کسی مسلمان کو افطار کروائے۔ صحابہ نے فرمایا، ہم میں سے ہر ایک اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ آپ نے فرمایا، جو کسی کو کھجور کا ایک دانہ کھلا دے، پانی کا ایک گھونٹ پلا دے گا تو اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ دار کا اجر ہے، اور اس کے تمام صغیرہ گناہوں کو اللہ معاف کر دیں گے اور جہنم کی آگ اس پہ حرام کر دیں گے۔ اور پھر فرمایا، ہاں جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو پیٹ بھر کے افطار کروایا، پیٹ بھر کے، تو اس کو اللہ پاک حوض کوثر کا ایسا پانی پلائیں گے کہ پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو کتنا موقع ہے، ہر ساتھی کوشش کر سکتا ہے، فکر کر سکتا ہے، نیت کرے جتنے روزے باقی ہے کم از کم میرے رزق حلال میں سے میں ایک ساتھی کو افطار میں شریک کروں۔ اس کی خود فکر کریں، کہاں پر افطار کی ترتیب ہوتی ہے، اجتماعی نظم ہوتا ہے، غریبوں کے لیے انتظام ہوتا ہے، اس میں جا کے حصے دار بن جائے، اپنا حصہ ڈال لے۔ بہرحال اللہ پاک سے لینے کا مہینہ ہے، جتنا انسان اس میں اللہ سے لے سکتا ہے اتنا اللہ کے قریب ہوگا۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق